بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ، تعارف، طریقہ کار، تیاری۔ حصہ اول۔ خطبہ جمعہ کا تعارف۔ خطبے کی تعریف ہے: کلام ذو تاثیر و اقناع، ایک مخصوص کلام مخصوص ہیئت میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کلام تاثیر والی ہو اور اقناع والی ہو۔ تاثیر کا مطلب اس کا دل پر اثر ہو، ادبی اعتبار سے پیاری ہو، موعظت ہو، اور اقناع کا مطلب اس میں عقلی تسلی ہو، دلائل براہین ہو، حکمت پر مبنی ہو۔ تو یہ تعریف ہے، اور اس تعریف کے ذریعے خطبہ جمعہ کی کارکردگی اور اس کے معیار کو پرکھا جا سکتا ہے۔ کلام ذو تاثیر و اقناع۔ خطبہ جمعہ کے دو وظیفے ہیں، ایک تو خیر کی تلقین، دین کی نشر و اشاعت، اور دوسرا احوال حاضرہ کی دین کی روشنی میں بصیرت دینا۔ یہ دو وظیفے ہیں، اور خطبہ جمعہ کے تاثیر کے ماخذ چار ہیں۔ سب سے پہلے تو شرعی نصوص پیش کی جائیں، اور پھر منہج عقلی ہو، یعنی حکمت کے ساتھ اور تفسیر اور تشریح کا مطالعہ کر کے نصوص کی تشریح کی جائے، جس میں فکری تسکین بھی ہو، دلائل بھی ہوں، اور جذباتی یعنی منہج عاطفی، لوگوں کے جذبات گرمائے جائیں، اور تیسرا منہج حسی، جو مشاہدہ اور تجربات پر مبنی ہو کہ لوگوں کے جو مشاہدات اور تجربات ہیں ان کی تشریح کی جائے یا انہیں بطور دلیل پیش کیا جائے۔ خطبہ جمعہ کے ضروری لوازم میں لازم ہے کہ موضوع ایک ہو، پورے جمعے کا موضوع ایک ہو، اور ایمان اور اصول پہلے بیان ہوں، اور پھر اس کے بعد فروعات اور تفصیلات، نصوص کی عمدہ تشریح ہو، احوال حاضرہ کا تناظر ہو، باطل افکار کا علم ہو، امراض بھی بیان کیے جائیں اور علاج بھی بتایا جائے۔ خطبہ جمعہ کے بنیادی اصول و قواعد۔ یہ اصول و قواعد بالکل ابتدائی اور بنیادی نوعیت کے ہیں۔ علمی و فکری مہارتیں لسانی کمالات سے افضل ہوتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے اور ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان کی فقاہت، ان کی شجاعت، ان کی بصیرت کی وجہ سے نبی بنایا گیا، اور ہارون علیہ السلام ان کے معاون تھے، اور ان کو صرف زبان کی مہارتوں کی وجہ سے معاون بنایا گیا۔ کردار کی مہارتیں لسانی کمالات سے افضل ہوتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ سونے چاندی کے معدنیات کی طرح ہوتے ہیں۔ سونے چاندی کی معدنیات سے مراد کردار اور علم اور فقاہت اور ہمہ گیر قسم کی شخصیت مراد ہے، نہ کہ محض لسانی مہارتیں۔ لسانی مہارتیں بھی ضروری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ جوش اور جذبے سے خطابت کرتے تھے، کأنہ منذر جیش۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو خطاب کیا، یا قومی یا قومی یا قومی۔ خطابت زندگی کا مشن ہے، نہ کہ جز وقتی مشغلہ ہے۔ خطابت دعوت کا ایک جز ہے، نہ کہ کل ہے۔ تو جو داعی ہے وہ زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر کیفیت میں کوشش کرتا ہے کہ دین کی دعوت پھیلے۔
اور خطابت محض اس کا ایک آلہ ہے۔ انبیاء کی خطابت کا سب سے بڑا موضوع ایمان اور توحید تھا۔ سرداروں کو دعوت دینا انبیاء کا طریقہ کار تھا، اور یہ دعوت دین کا بہت اہم معیار ہے۔ خطبہ جمعہ کی تیاری سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ خطبہ جمعہ کی تیاری ایک ضروری کام ہے، کیونکہ اس تیاری کے ذریعے ہی علمی مسائل پر طویل غور و خوض کا موقع ملتا ہے، فکر مجتمع ہوتی ہے، فکر صاف اور شفاف ہوتی ہے، فکر منظم اور مرتب ہوتی ہے، فکر کا بیان آسان ہوتا ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کو منظم کرنا، مجتمع کرنا، ان پر غور و فکر کرنا، ان کو اپنے الفاظ میں ڈھالنا، یہ تیاری کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اگر تیاری کے بغیر گفتگو ہو تو موقف میں کمزوری ہوتی ہے، اگر اس میں نہ ہو تو اسلوب میں، ادا میں اور نتائج میں کمزوری ہوتی ہے، ابتذال اور سطحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ فی البدیہہ گفتگو کی جائے یا تحریری نکات لکھے جائیں، دونوں صورتیں مستعمل ہیں۔ جو فی البدیہہ کرتے ہیں وہ بھی بھرپور تیاری کرتے ہیں، اور جو تحریری نکات لکھتے ہیں وہ بھی بھرپور تیاری کرتے ہیں۔ ہر جمعے کی ڈائری لکھنی چاہیے۔ خطباء کی مستقل ڈائریاں ہوتی ہیں، جو ڈائریاں نہیں لکھتے پھر وہ بہت قیمتی جمعات ضائع کر دیتے ہیں۔ خطبات کا ایک خطباء کا بستہ ہونا چاہیے، مختصر ذاتی لائبریری ہونی چاہیے، کیونکہ اس خطیب کو زندگی کے ہر شعبے پر مستقل رائے رکھنی چاہیے، اور اس کے ہر موضوع پر افکار منظم ہوں اور علم مضبوط ہو، پختہ ہو۔ خطبہ جمعہ کی تیاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ خطبے کے 3 حصے ہوتے ہیں: آغاز اور مقدمہ، اصل موضوع اور اختتام۔ مقدمے میں کوئی نہ کوئی آیت، جامع ترین اور اہم ترین آیت پڑھی جائے اور اس کی تشریح سے آغاز کیا جائے، یا حدیث شریف یا کوئی کرنٹ ایشو واضح کیا جائے اور اس پر بات کی ابتدا کی جائے، کوئی نہ کوئی سوال اٹھایا جائے۔ مقدمے کے بعد جب اصل موضوع شروع کریں گے تو پہلے وضاحت کا مرحلہ ہوگا کہ موضوع کی تفصیل، اس کا تجزیہ، اس کی تحلیل، اس کی تفصیل، اس کا تقابل، اس کا ربط، اس کا تعارف۔ جب بات سمجھ میں آنے لگ جائے تو پھر دلائل کا آغاز ہو، نصوص ہوں، اقوال ہوں، سلف کے اقوال، دلائل ہوں، ہر طرح کے دلائل، شرعی دلائل، عقلی دلائل، مشاہدے پر مبنی دلائل، تاریخ سے دلائل، احوال حاضرہ سے دلائل، اشکالات اور ان کے جوابات ہوں۔ اختتام میں خلاصہ ضرور نکالا جائے۔ پورے خطبے کا خلاصہ ایک نئی آیت کے ذریعے سمجھایا جائے، یا نئی حدیث کے ذریعے، یا نئے انداز پہ۔ خطبے کی تیاری میں ہی سمجھ لیا جائے کہ خطبہ کتنا لمبا ہوگا، کیونکہ جتنا لمبا کرنا ہے اتنی تیاری ہوتی ہے۔ تو طوالت مناسب ہو اور اس کی مستقل عادت ہو، نمازیوں کو بھی اور خطیب کو بھی، نہ زیادہ لمبی اور نہ زیادہ مختصر۔ موضوع کا چناؤ بہت اہم ہے۔ ایمانیات، عبادات، فضائل، اصلاح منکرات، 4 بڑے موضوع ہیں۔ ایمان کے اندر عقائد، اصول اہل سنت اور باقی ساری چیزیں شامل ہیں۔ عبادات کے اندر قولی، فعلی، بدنی، قلبی عبادات۔ فضائل اعمال میں اعمال، اخلاق، ساری چیزیں۔ اور اصلاح منکرات میں معاشرے کی اصلاح اور حکومت کی اصلاح دونوں شامل ہیں، لیکن بہت اچھے انداز میں، حکمت اور موعظت کے ساتھ۔ تازہ ایشوز پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ معاشرتی، قومی، ملی مسائل اور عالمی مسائل پر اپنا موقف دینا، شریعت اور دین کا موقف پیش کرنا، وضاحت کرنا، واقعات پر تبصرہ، مفاہیم کی اصلاح کرنا،
لوگوں کے اندر غلط چیزیں موجود ہوتی ہیں، غلط افکار نظریات ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا۔ موسمی موضوعات بھی ہوتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ، عیدین، 10 محرم، ربیع الاول۔ انگریزی مہینوں کے بھی موضوعات ہوتے ہیں، جیسے 14 اگست، 1 مئی۔ خاص مواقع بھی ہوتے ہیں، جیسے شادی بیاہ، جنازے، حادثات کے موقع پر بھی، واقعات کے موقع پر بھی، جیسے کوئی الیکشن ہے، سیلاب، زلزلہ ہے۔ خطبہ جمعہ اس کی قوت بیان کیسی ہونی چاہیے؟ بنیادی طور پر 4 بنیادی لہجے ہیں: علمی لہجہ، تربیتی اور اصلاحی لہجہ، جوشیلا لہجہ اور خوش الحان لہجہ۔ چاروں لہجے مفید ہیں اور اپنے اپنے دائرہ کار میں بہت فائدہ دیتے ہیں، لیکن ان چاروں لہجوں میں تربیتی اصلاحی سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ہر قسم کے موضوع کو نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فن خطابت کا مطلب یہ ہے کہ آواز بلند ہو، آواز میں روانی ہو، ٹھہراؤ ہو، اور مواد خود بخود نہ اگلا جا رہا ہو، بلکہ اس میں تناسب ہو، حرکات و سکنات اچھے ہوں، اشارات ہوں، تاثرات ہوں۔ قوت بیان یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو مختلف اسالیب سے سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس میں تکرار اور تفنن ہوتا ہے، بعض جگہوں پر ایجاز ہوتا ہے، بعض جگہوں پر اتناب ہوتا ہے، بعض جگہوں پر مختصر گفتگو، بعض جگہوں پر لمبی گفتگو۔ کلام میں تدریج اور ارتقاء ہوتا ہے، پہلے آسان باتیں پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں اور ارتقاء پذیر ہوتی ہیں۔ کلام سہل اور منظم اور مرتب ہوتی ہے۔ فصاحت بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ جملے درست ہوں، تراکیب معیاری ہوں، کبھی قسم ہو، کبھی استفہام ہو، کبھی تاکیدات ہوں، کبھی حصر اور قصر ہو۔ یہ علم بدیع، علم بیان اور علم معانی کی مختلف چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ سیکھی جا سکتی ہیں۔ ادبی موضوعات، جیسے علمی موضوعات ہوتے ہیں ویسے ادبی موضوعات بھی ہوتے ہیں۔ کوئی حماسے کا ماہر ہوتا ہے، کوئی ترغیب و ترہیب کا ماہر ہوتا ہے، کوئی حکم و اسرار کا ماہر ہوتا ہے، کوئی قصص کا ماہر ہوتا ہے، کوئی مکالمے کا، کوئی شگفتگی پیدا کرتا ہے، کوئی تصویر کشی بہت اعلیٰ کرتا ہے، کوئی نکتہ آفرینیوں کا ماہر ہوتا ہے۔ تو یہ ادبی موضوعات ہیں، اور خطیب ان موضوعات سے بھی بقدر ہمت استطاعت استفادہ کرے۔ دیگر کئی موضوعات ہیں تو یہاں اختصار کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔